السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کی جو شہادات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھیں گے۔ پہلا ویڈیو تمہیدی تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو محرم کی مجالس ہیں یا ان کے اندر ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب ہم قرآن کی آیات کو سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ نے ان آیات کی روح سے صحابہ کرام کے مقام کو دیکھنا ہے اور پھر یہ تجزیہ کرنا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ہسٹری کو مانیں یا قرآن کی ان شہادتوں کو مانیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق دی ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 100 اس کے اندر آ رہا ہے صحابہ کرام کے متعلق کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہتا ہے کہ سابقون الاولون، سابقون ہوتا ہے جو سبقت کرنے والے، جن صحابہ کرام نے سبقت کی اور اولون یعنی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، یہ ہو گیا سابقون الاولون۔ آگے پھر قرآن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کون ہے، کہتا ہے کہ من المہاجرین والانصار، وہ تو پھر مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے۔ اب سمجھ آ گئی کہ اولین سبقت کرنے والے کون تھے، سابقون الاولون کون تھے، مہاجرین اور انصار۔ اب ان کے متعلق قرآن دو یہ ہو گئے، مہاجرین اور انصار۔ ویسے یہ ایک ہی جماعت ہے، ایک جماعت کے دو حصے ہو گئے، مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جماعت ہوگی صحابہ کرام جس کے دو حصے ہیں، مہاجرین اور انصار، اور اگلے لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں کس طرح بات کر رہا ہے، کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یعنی یہ مہاجرین اور انصار جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، کہتا ہے کہ ان کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ دیکھیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، ان کے بعد قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار جماعت صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم کے اوپر جیسے وہ ایمان لائے ویسے یہ ایمان لانے والے ہیں۔ کہتا ہے کہ بِإِحْسَانٍ، اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، صرف اتباع کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کی اتباع کی، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ مہاجرین اور انصار جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلے ایمان لانے کے لحاظ سے۔ تو کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کی اکیلے کی بات نہیں کر رہا، یعنی مہاجرین اور انصار کی بھی بات کر رہا ہے جو ایک جماعت تھی صحابہ کرام کی، اور دوسری ان لوگوں کو بھی ساتھ لے رہا ہے جو اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے اتباع میں وہ دین کے اوپر چلے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلے۔ کہتا ہے ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی انصار، مہاجرین اور انصار جماعت صحابہ کرام ہوگی، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اس میں قیامت تک کے آنے والے لوگ ہو گئے، آپ میں سب جو بھی جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں، مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان سب سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور آگے ان کے لیے پھر بشارت کیا ہے، کہتا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے اللہ نے جنات یعنی باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور آگے کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم، کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑی، یہ عظیم ترین کامیابی ہے، سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، عظیم اچیومنٹ ہے۔ یہ جو فوز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچیومنٹ، کہتا ہے یہ عظیم ترین اچیومنٹ ہے، اس سے بڑی کہتا کامیابی کو نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی چیز، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ وہ سابقون الاولون تھے، اولین سبقت کرنے والے تھے دین لانے میں، دین کو اختیار کرنے میں، اور وہ کون تھے، مہاجرین اور انصار۔ اور دوسری جماعت کون سی ہے، قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ ان دونوں کے لیے یہ بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی اور جنت کی بشارت کی، اور ان کے لیے فوز عظیم کی یعنی عظیم اچیومنٹ کی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ ہے اللہ کی شہادت۔
اور دوسری آیت اسی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 117 117 نمبر کی آیت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ متوجہ ہوا کس پر؟ علی النبی، اللہ پر، نبی پر۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ متوجہ ہوا نبی پر، یعنی اللہ کا قانون متوجہ ہوا۔ اور کس پر متوجہ ہوا؟ والمہاجرین، مہاجرین پر متوجہ ہوا۔ اور کس پر؟ والانصار، اور انصار پر متوجہ ہوا۔ اور آگے کن پر ہوا؟ الذین اتبعوہ، اور ان لوگوں پر متوجہ ہوا، توجہ کی، نتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، نہایت تنگ دستی کے وقت، نہایت تنگ دستی کی گھڑی میں ان کی پیروی کی۔ تو کہتا ہے کہ من بعد ما کاد، اس کے بعد کے قریب تھا، یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، قریب تھا، یعنی اتنی تنگ دستی، اتنی پریشانی، اتنے مصائب کے جھکڑ، اتنے مصائب و علام، اتنی اذیتیں، اتنی تکالیف، اتنی جنگیں جو ان کے اوپر مسلط کی گئیں۔ تو کہتا ہے کہ قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ ان میں سے ایک فریق ہے، یہ فریقم منہم، سارے کے سارے نہیں، کہتا ہے کوئی ظاہر کچھ لوگ نئے بھی ایمان لے کر آئے تھے ان میں، تو کہتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا۔ کہتا ہے ثم تاب علیہم، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ کا قانون وہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ثم تاب علیہم، کہتا ہے کہ انہ بہم رؤوف الرحیم، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ نہایت شفقت کرنے والا اور نہایت رحیم ہے، نشوونما، سامان نشوونما دینے والا ہے۔ اتنی تنگ دستی کہ اگر کوئی اور قوم ہوتی تو ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ کہتا ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی وحی ان کی طرف جب متوجہ ہوئی، اور اللہ کے وہ جو رؤوف ہونا ہے، اس کا جو رحیم ہونا ہے، یعنی سامان نشوونما دینا ہے، تو پھر اس سے یہ ہوا کہ وہ جماعت اور زیادہ مستحکم ہوگی۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے ان کی شہادت دے رہا ہے۔ تو آگے اسی طرح سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، اس کی آخری یہ آیت ہے اس سورہ کی۔ اب دیکھیں اس آخری آیت کے قرآن کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجدوا قوما، کہ تو ایسے کسی قوم، ایسی کوئی قوم نہیں پائے گا۔ لا تجدو، تجدو کا معنی ہوتا ہے پانا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے متعلق بات کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے قرآن کریم، کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے متعلق نبی کریم سے مخاطب ہو کر؟ کہتا ہے کہ لا تجدو قومی، اے رسول تو ایسی کوئی قوم نہیں پائے گا جیسی یہ صحابہ کی قوم ہے، جیسی یہ صحابہ کی جماعت ہے، ایسی تو کوئی قوم نہیں پائے گا۔ ان کی خاصیت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو ایسی کوئی قوم نہیں پائے گا کہ اس لیول کا ایمان اللہ اور آخرت پر رکھتے ہوں، ایسی کوئی قوم تو نہیں پائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے متعلق بات جتا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ جماعت صحابہ اکرام جو تیرے ساتھی ہیں۔ تو کہتا ہے ان کا جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان ہے، ایسا ایمان تو کسی قوم کا بھی نہیں، تو ایسی کوئی قوم نہیں پائے گا۔ اور آگے کہتا ہے یوادون، پھر وہ ان سے دوستی کرتے ہوں۔ یہ جو صحابہ ہیں جن جیسا کوئی نہیں ہے، کہتا ہے کہ یوادون، پھر وہ ان سے دوستی کرتے ہوں، من حاد اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جماعت صحابہ جو تیرے ساتھی ہیں، یہ اس ایسے کسی شخص کے دوستی نہیں رکھ سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ وہ مخالفت کرنے والا ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، یہ کبھی بھی یہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے وہ جماعت جو تیری جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے، ایکچولی یہ ہمیں بتا رہا ہے۔
مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس آیت کے، لیکن وہ قیامت تک کے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے جماعت صحابہ، کہ ان جیسا کوئی آخرت، اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں، ان جیسا اللہ کے قوانین کو فالو کرنے والا کوئی نہیں۔ اور نبی کو کہہ رہا ہے کہ لا تجدو، تو ایسی قوم نہیں پا سکتا، یہ یہی قوم ہے۔ اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مخالف ہو، اور وہ اگرچہ وہ ان جماعت صحابہ کے باپ دادا بھی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے بھی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قبیلے کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، یہ اس کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ یہ ہے وہ جماعت، یہ گواہی ہے اللہ کی جماعت صحابہ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کوئی اذیت دیں گے یہ جماعت صحابہ کے لوگ، جن کی اس طرح سے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، چاہے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے اور بھائی اور ان کے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ تو کبھی ان سے بھی دوستی نہیں رکھتے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا ان کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائیں گے؟ یہ تو قرآن کی اس شہادت کے خلاف ہیں۔ ایسی جتنی بھی تاریخ اور سیرت کی روایات ہیں وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کتبہ کے الفاظ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے روح یعنی وحی کے ساتھ ان کی تائید کی ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی وحی ہے نا، اور کیا بتا رہا ہے قرآن کریم؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی وحی کے ذریعے سے ان کی تائید کر رہے ہیں جماعت صحابہ کی، کہ ان کے متعلق ہم شہادات دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا عمل کیسا ہے، ان کی نیت کیسی ہے، ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے وحی کے ساتھ ان کی تائید کرتے ہیں، اور آگے کہتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، ہم ان کو جنات میں داخل کریں گے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے اللہ، خبردار، آگاہ رہو، ان حزب اللہ، یقیناً بے شک بلا شبہ وہی اللہ کا گروہ ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک دفعہ اس نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، کہ وہ اللہ کا حزب ہے، اللہ کا گروہ ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ تو جب ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی تھا نا، لیکن آگے کہہ رہا ہے اللہ، کہتا ہے خبردار، آگاہ رہو، کیا کہتا ہے کہ ان حزب اللہ، یقیناً بلا شبہ وہی اللہ کے حزب اللہ ہیں، وہی حزب اللہ ہیں، وہی اللہ کا گروہ ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی اللہ کا دھڑا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے ہم المفلحون، وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ ہم المفلحون، یہ مفلحون فلاح پانے والے، کامیاب، جن کی کھیتیاں بارآور ہوتی ہیں، جن کی کھیتیاں سرسبز رہتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، سکسیسفل، اچیومنٹ کرنے والے، 100% اچیومنٹ کرنے والے، وہ ان کو قرآن مفلحون بولتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جی، یہ گواہیاں ہیں قرآن کی صحابہ کرام کے متعلق۔ اب ان کے مقابلے میں آپ ہسٹری کو دیکھ لیں، اور میرے ویڈیو کے اندر یہ جو آیات ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، اس کے اوپر آپ دو دفعہ 3 دفعہ ان کو غور سے سنیں، غور سے واچ کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ کی گواہی کیا ہے، اور ہسٹری کے متعلق وہ جو مجوسی مورخین تھے پرشیا کے، انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے، تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی، فرق بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ تجزیہ بھی کر لیں گے، آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کی اندر جو صحابہ کے متعلق اللہ کی گواہی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یا جو ہسٹری کے اندر مجوسی مورخین کے صحابہ کے خلاف جو تاریخ کے واقعات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ 2 ویڈیوز ہیں، آپ ان کو پوری طرح سے غور سے سنیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہسٹری اس کے اگینسٹ کس قدر صحابہ کرام کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ازواج مطہرات کے اوپر، اور خود قرآن کے خلاف ہسٹری کیا کیا الزامات عائد کر رہی ہے،
امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو سوچنے سمجھنے کی طرف ترغیب دلائے گا. شکریہ.